یہ تقسیم اس وقت سے چلی آ رہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب یزید کو حکومت تھی تو پھر یزید کی 4 سالہ حکومت کے عرصے میں مختلف واقعات ہوئے، اور سب سے پہلے سال کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جس کے بعد امت 2 حصوں میں، شیعہ اور سنی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت مسلمانوں کی روایت کے برعکس یزید کو حکومت دینے کا ارادہ کیا، اور یہ وہ مقام تھا جہاں سے اسلام کے اندر ایک ایسا نیا دروازہ کھلا جس سے امت 2 واضح گروپوں میں تقسیم ہو گئی۔ اور یہ تقسیم اس وقت سے چلی آ رہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب یزید کو حکومت تھی تو پھر یزید کی 4 سالہ حکومت کے عرصے میں مختلف واقعات ہوئے، اور سب سے پہلے سال کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جس کے بعد امت 2 حصوں میں، شیعہ اور سنی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس وقت تو بہت سے حصے بنے، ایسے حصے بھی وجود میں آئے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی نعرے لگائے۔ حضرت علی جمعے کی تقریر فرما رہے تھے اور وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر نعرے لگا رہے تھے، ان الحکم الا للہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر سے درمیان تقریر میں انہیں جواب دیا اور آگے اپنی تقریر جاری رکھی۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یزید کو اپنا جانشین بنانے کی کچھ وجوہات تھیں۔ اس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، جس کی بنو امیہ جو کہ شام کے اندر کافی بڑی تعداد میں پایا جاتا تھا، اور شام کے اندر بنو امیہ کو غلبہ حاصل تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اندازہ کیا کہ اگر میرے خاندان کے علاوہ کوئی اور فرد آتا ہے تو بنو امیہ اس کو بحیثیت امیر قبول نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے عراق کے اندر اگر میرے خاندان کے علاوہ کوئی اور فرد آئے گا تو وہ گورنر جن کو میں نے مقرر کیا ہے، وہ جو سلسلہ اور طریقہ کار میں نے شروع کیا ہے، وہ امت پہ چل نہیں سکے گا، اختلاف کا باعث بن جائے گا۔ حجاز تو اس لیے مجبور ہو کر اس گورنر کو قبول کر لیں گے مکہ مکرمہ مدینہ والے کہ جب یہ گورنر اور اسلامی طور پہ امیر بن چکے ہیں، عراق والوں نے بیعت کر لی، شام والوں نے بیعت کر لی، تو اس کے بعد صرف حجاز کا علاقہ باقی رہتا ہے، وہ بھی ان کی بیعت کر لیں گے۔ لیکن اگر مدینہ منورہ سے اگر کسی کو خلافت کے لیے منتخب کیا گیا تو شام اور عراق والے اس کی بیعت نہیں کریں گے۔ یہ ان کو اندازہ تھا کہ شام اور عراق کے اندر جس قسم کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، جس مزاج کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یزید کے علاوہ کسی اور کو بطور امیر قبول نہیں کریں گے، اور اگر امیر کسی مکہ مدینہ منورہ سے مقرر کیا جاتا ہے تو وہ ان کی خلافت کو قبول نہیں کریں گے، اور پھر مسلمانوں کی حکومت دوبارہ سے افتراق اور انتشار کے اندر شکار ہو جائے گی۔ جو 64 لاکھ مربع میل تک حکومت پھیلائی تھی، یہ حکومت پھر منتشر ہو جائے گی۔ اس وجہ سے آپ نے یزید کا انتخاب کیا۔ دوسری بات یہ تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے عرض کیا کہ میں یزید کو حاکم تو بنا رہا ہوں، پر یزید حاکم نہیں ہے۔ میں یزید کو حاکم بنا رہا ہوں پر یزید حاکم نہیں ہے۔ یزید بیٹھے گا کرسی پر تاکہ چہرہ اس کا ہو، پر مشورہ آپ سے لے گا، آپ اس کے بڑے بھائی ہیں، جو آپ بتائیں گے یزید اس کا تابع ہو کر چلے گا، یزید اس کے خلاف کام نہیں کرے گا۔ یہ حضرت معاویہ کی سوچ تھی، اور یہ ان کی اپنی رائے تھی کہ یزید ان کے مطابق چلے گا۔ یزید نے بعد میں کیا کیا وہ الگ مسئلہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ یہ تھی کہ چہرہ تو یزید کا ہوگا، مگر مشورے اور احکامات، گورنری، ساری کی ساری چیزیں حضرات صحابہ کرام کے پاس ہوں گی، اور جب حضرات صحابہ کرام کے پاس ہوں گی تو لوگ قبول کر لیں گے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت اپنی وفات سے قبل عراق کے لوگوں سے بیعت کروا لی، شام کے لوگوں سے بیعت کروا لی، دونوں علاقوں میں حضرت یزید کی بیعت کر لی گئی۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف بھی بیعت کے لیے رجوع کیا گیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو یزید کا چہرہ تھا، وہ چہرہ ایک سلجھے ہوئے شخص کا تھا۔ وہ بد کردار، فاسق، فاجر، شراب پینے والا،
لڑکیاں نچانے والا، یہ چہرہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو جہادوں میں لڑتے ہوئے دیکھا تھا، یزید کا تدبر دیکھا تھا، یزید کی حکومت چلانے کی صلاحیت دیکھی تھی، یزید کو بحری بیڑوں کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے یہ علم میں نہیں تھا کہ یزید کے باطن میں کیا ہے اور ظاہر میں مجھے کیا دکھ رہا ہے۔ جیسے ایک شخص کو کوئی منتخب کر لے اور وہ ظاہراً تو اچھا ہو، بعد میں دھوکہ دے دے، تو اس پہ انتخاب کرنے والے کو غلط نہیں کہا جاتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی، اور یہی دیکھا کہ یزید ساری زندگی ان کے سامنے اسی طریقے سے پیش آیا، نہ ان کے سامنے کبھی لڑکی کو ہاتھ لگایا، نہ شراب پی، نہ کبھی ظلم کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اصلاح کے لحاظ سے کمزور ہے، اعمال میں کمزور ہے، مگر صحابہ کی معیت سے اس کو فائدہ ہو جائے گا، اور حاکم ہے، مجاہد ہے، جہاد کر چکا ہے، ایک امور سلطنت چلانے کا جذبہ اور اس کے اندر صلاحیت ہے، شام اور عراق والے اس پر بیعت کر رہے ہیں، صرف حجاز کا مسئلہ ہے اور حجاز کے لوگ نرم دل ہیں، یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔